الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم. بعد توحید کے مت والو، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہم اپنی زبان میں بھی یہ کہتے ہیں، کبھی کوئی چیز کہنی ہوتی ہے کہ وہ تو فلاں شخص ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے. تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمائی: وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب یہ لیلۃ القدر جس کا استقبال ہم بہت جلد کرنے والے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ عرض و معروض آپ کے سامنے رکھنی تھی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی صورت میں. سب سے پہلے یہ چیز کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے لیے کیا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر امر حکیم کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی رزق، موت اور زندگی. کس کی کب موت ہونی ہے، کب کس کی جان لینی ہے، قضا اس پر طاری کرنی ہے، اور کسے کتنا رزق دینا ہے اور کسے اس سے محروم رکھنا ہے. یہ سب کچھ اسی رات کو ہوتا ہے. اب دوسری حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی امر حکیم کو، یعنی رزق کے معاملات اور موت اور حیات کے معاملات کا فیصلہ فرماتا ہے. تو 15ویں شب کو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور شب قدر کو یہ سارے فیصلوں کو ان فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے جو ان کاموں پر مامور ہے. جو رزق پہنچانے پر مامور ہے انہیں اس رات کو دے دیا جاتا ہے. جو موت و حیات کے فرشتے ہیں اس رات میں انہیں چٹھی دے دی جاتی ہے کہ اس کی جان لینا ہے، اسے چھوڑنا ہے. یہ سب سے اہم کام اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اب اس میں ایک چیز اہم یہ تھی کہ ہم یہ پتہ لگائیں کہ شب قدر ہے کیا، یعنی کب ہوتی ہے. تو شب قدر کے حوالے سے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے: کان رسول اللہ یجاور فی العشر الاواخر من رمضان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے. یہ حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے. ویقول، اور حضور فرماتے: تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری 10 دنوں میں، 10 روزوں میں آپ شب قدر کو تلاش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب شب قدر کیسے تلاش کی جائے گی 10 دنوں میں؟ اگلی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ قال: تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے جو 10 آخری دن ہے اس میں جو وتر ہے، جسے طاق ہم کہتے ہیں، یعنی جو جوڑی نہ ہو بلکہ جوڑی ٹوٹ جائے. مثلا 2 یہ جوڑی ہے، 4 جوڑی ہے، 6 جوڑی ہے، لیکن یہ نہ ہو جیسے کہ پہلی یعنی 21ویں اور اس کے بعد 22 چھوڑ دو، 23ویں اور پھر اس کے بعد 24 چھوڑ دو، 25 اور پھر 26 چھوڑ دو، 27 اور پھر 28 چھوڑ دو، 29. تو یہ ساری 5 راتیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وطر میں آپ اسے تلاش کرو، یعنی طاق راتوں میں. یہ طاق راتیں ہیں جس میں ہمیں تلاش کرنا. اب اس کی ایک علامت ہمیں یہ جاننا تھی کہ یہ اس کی علامت کیا ہے، کچھ اور بھی وضاحت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے. مگر یہ نشانی ایسی نشانی ہے جو لیلۃ القدر گزرنے کے بعد پتہ چلے گی.
یہ نشانی لیلۃ القدر سے پہلے کی نہیں ہے. وہ نشانی یہ ہے وَأَمَارَتُهَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طَسْطٌ. حضور فرماتے ہیں کہ اسی رات کی صبح سورج جو ہے وہ جب نکلے گا، طلوع ہوگا تو بالکل سفید ہوگا. لا شعاع لها، اور اس میں بہت زیادہ شعاع نہیں ہوگی، یعنی لہیب نہیں ہوگی، انگارے نہیں ہوں گے. کأنها طست، جیسے کہ کاپر ہوتا ہے، گراس ہوتا ہے، اس کی تھالی جو ہوتی ہے وائٹ کلر کی، تو تھال کیسے چمکتی ہے، وائٹ لگتی ہے بالکل، لیکن وہ گرمی نہیں دیتی. یہ اس کی علامت ہے. لیکن یہ علامت کب ہے؟ رات گزرنے کے بعد صبح میں، جب سورج طلوع ہوگا، جب تو رات گزر گئی ہوگی. اب ایک چیز یہ کہ اس رات میں کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اس رات میں کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، افضل العبادت کیا ہے، وہ حدیث کی صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں، خود آپ فرماتی ہیں لو علمت ان لیلۃ القدر لکان اکثر دعائی فیہا ان اسأل اللہ العفو والعافیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کب ہے تو میں اس رات کو عفو اور عافیت کی دعا مانگوں گی، یعنی خیر و عافیت کی دعا مانگوں گی. اور زندگی میں سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ ہم عافیت اور سکون سے ہو، ورنہ اگر مال کما لے، دنیا کما لے اور عافیت نہ ملے اور سب کچھ کر لے اور گناہوں سے درگزر نہ مولا فرمائے تو پھر ہماری زندگی کیا کام کی. تو عفو کا مطلب ہے کہ گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دے، اور عافیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہے صحت و عافیت کے ساتھ رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. تو یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یہ اگر رات مل جائے تو میں اس میں دعا کروں گی عفو اور عافیت کی، تو پتہ چلا کہ اس رات میں سب سے اہم عبادت کیا ہے، وہ ہے دعا کرنا. اس رات کی سب سے اہم عبادت وہ دعا کرنا ہے. سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی سب سے اہم عبادت ہے دعا کرنا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز میں ہمارا ذہن یہاں وہاں بھٹک سکتا ہے، لیکن دعاؤں میں بالکل نہیں بھٹک سکتا، اس لیے کہ دعا ہم قصد کے ساتھ کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو خلوص کی دعوت دیتی ہے وہ یہ کہ ہم دعا اپنی زبان میں کرتے ہیں. تو ہم جو چاہتے ہیں مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں اس میں مخلص ہوتے ہیں، اور ہمارا ذہن بھی مستحضر ہوتا ہے. اور دوسری عبادت بتائی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری عبادت یہ ہے کہ اس رات کو قیام کرے، یعنی نماز ادا کرے. اب اس قیام کے لیے مفسرین نے فرمایا اور شارحین حدیث نے فرمایا کہ اس قیام میں دعا بھی آ گئی اور تلاوت قرآن بھی آ گئی. تو تلاوت قرآن اور دعا اور نماز. اب نماز کا معاملہ یہ لے یا روزے کا معاملہ لے، آگے فرمایا ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو رمضان میں جس نے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو قیام کرے اس رات میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور وہ عبادت زیادہ تر یعنی مستحبات کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں ہم اگر دیکھیں تو ہم وطر کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی لوگ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. تو نماز کی کثرت تو اس رات میں پائی جائے گی چونکہ یہ رمضان میں پائی گئی. لیکن دوسری جو دو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور یہ رات بہت ہی اہم رات ہے اگر ہم اسے سمجھیں، اس لیے کہ زیادہ تر کسی چیز کی اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب ہمیں اس کی علامت اور نشانی نہ بتائی جائے. خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی اور پھر مجھے بھلا دیا گیا کہ وہ رات کب تھی. اب آپ سوچیے یہ رات کتنی اہم ہے. جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں بچے کے لیے کچھ کھلونا لے کر تو ہم اسے چھپاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے چھپاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے. ہمارے لیے کچھ نہیں لیکن اس کے لیے بہت اہم ہے. جب وہ دیکھے گا تو اس کے لیے ایک سرپرائز ہوگا. تو یہ رات بھی گویا ہم مسلمانوں کے لیے ایک سرپرائز ہے. اب جو اس میں جتنی محنت کر لے اور پتہ بھی نہیں کس رات میں ہے. جو 5 راتیں میں نے بتائی ہے، 21 کو 21 اور پھر 23 اور پھر 24 کو چھوڑ کر 25 اور 26 کو چھوڑ کر 27 اور 28 کو چھوڑ کر 29
یہ 5 راتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ پانچوں راتیں شب قدر نہیں ہیں، ان 5 میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. تو پوری زندگی میں اگر ہم 5 راتوں میں اگر محنت کر لیتے ہیں تو پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا